واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی۔ صحیح بخاری شریف کے پہلی باب اور پہلی حدیث کی عبارت پڑھی جائے گی، پھر اس کے بعد عمومی مجمع کی مناسبت سے گفتگو کی جائے گی۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فإن اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وبالسند المتصل منا إلى شيخ الإسلام والمسلمين أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة البخاری الجعفی الیمانی رحمہ اللہ تعالی ونفعنا بعلومہ وفیوضہ آمین۔ قال بسم اللہ الرحمن الرحیم، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده۔ وبه قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ترجمۃ الباب اور حدیث کی عبارت آپ لوگوں نے سماعت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ درسگاہ میں طالبات کے سامنے ترجمۃ الباب اور حدیث کی تشریح پڑھانے والے فرمائیں گے۔ میں نے صرف اتنی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے کہ یہ جامعۃ الصالحات جو بچیوں کے لیے تعلیمی اور تربیتی درسگاہ ہے، اس ادارے میں آخری سال کی طالبات کا اہم ترین سبق ہے صحیح بخاری شریف کے نام سے، اور اسی کا آغاز آپ لوگوں کے سامنے ہو گیا ہے۔ مدرسہ کیا ہے اور ہمارے معاشرے میں مدرسے کی اہمیت کیا ہے، اور مدرسے کے حوالے سے عامۃ المسلمین کی ذمہ داری کیا ہے، یہ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے اور اپنے موضوع کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ ہمارے حضرت جی کے جو شیخ و مرشد تھے، حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کا دنیا میں آنا آسان، حقیقی معنوں میں انسان بننا بہت مشکل کام ہے۔
جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہی پتا پاتا ہے۔ انسان کی ایک ظاہری صورت ہے، یہ 5-6 فٹ کا ایک ڈھانچہ جو ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، بازاروں میں، گھروں میں، پارکوں میں، ہر جگہ پہ کثیر تعداد میں موجود ہے۔ اور ایک انسان کی اصل حقیقت ہے جو بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بازار میں جا رہا تھا تو ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ مجذوب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ اللہ کے قرب کے مراحل طے کرتے ہیں تصوف اور سلوک کی دنیا میں، تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ بندہ دنیا سے بالکل ہٹ کٹ جاتا ہے، وہ اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا ایسا تعلق بن جاتا ہے کہ دنیا اس کے لیے اجنبی بن جاتی ہے، وہ دنیا کے لیے اجنبی بن جاتا ہے، بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اسی بندے نے دنیا کی طرف لوٹنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس نے دین کا کام کرنا ہوتا ہے، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ تصوف کے مراحل طے کرتے ہیں اور اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ دنیا سے بالکل ہٹ کٹ جاتے ہیں، اجنبی بن جاتے ہیں، اللہ کی ذات کے ساتھ کامل وابستگی ان کو نصیب ہو جاتی ہے، پھر جو دوبارہ لوٹنا ہوتا ہے دنیا کی طرف، وہ لوٹنا ان کو نصیب نہیں ہوتا، پھر وہ پوری زندگی دنیا سے بالکل کٹے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو شاید مجذوب کا تصور کچھ اور ہے، جبکہ حقیقت میں مجذوب ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں، کھانے پینے سے کوئی غرض نہیں ہے، کمانے سے، بیوی بچوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ احمد علی، انسان کہاں بستے ہیں؟ انسان کہاں بستے ہیں؟ فرماتے ہیں چونکہ میں بازار میں کھڑا تھا، میں نے ایسے لوگوں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں انسان ہی تو ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس مجذوب نے مجھ پہ ایک توجہ ڈالی اور میری کیفیت ہی ایسی ہو گئی کہ جب میں نے بازار کی طرف دیکھا تو مجھے انسان نظر نہیں آ رہے تھے، کتے، بلی اور خنزیر نظر آ رہے تھے۔ چونکہ عام لوگوں کو انسان کی یہ ظاہری صورت نظر آتی ہے، خوبصورت قد کاٹ، اچھا چہرہ، بہترین سنورے ہوئے سجے ہوئے بال اور کاٹن کا لباس، استری شدہ، کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ ان کی اصل حقیقت کو کھول دیتا ہے۔ تو بعض لوگوں کے من پر کتوں والی صفات کا غلبہ ہوتا ہے، بعض کے باطن پر بندر والی صفات کا غلبہ ہوتا ہے، بعض کے من پر بلی اور خنزیر کی صفات کا غلبہ ہوتا ہے۔ تو اصل حقیقت وہ ہوتی ہے، ظاہری صورت انسان کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اب توجہ فرمائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس دنیا میں جتنی جاندار چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں تو ان کو درجہ بدرجہ ترقی ملتی ہے، بلکہ بے جان چیزیں بھی ارتقائی مراحل سے گزرتی ہیں۔ لیکن باقی مخلوق کی ترقی بہت تیزی سے ہوتی ہے،
جبکہ انسان کی ترقی کی رفتار بہت سست. مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتا ہے اور آدھا گھنٹہ بعد آپ دیکھیں گے وہ زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ زمین پہ چونچ مار رہا ہوتا ہے, دانا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے آدھے گھنٹے بعد. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو 1 گھنٹے بعد وہ پیروں پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور 2-4 گھنٹے کے بعد قدم اٹھا کے چلنا شروع کر دیتا ہے. 2-3 دنوں کے بعد چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے. گائے کے بچے کا یہی حال ہے. چڑیا کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چند دنوں کے بعد ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے, ہوا کے دوش پہ پرواز کر رہا ہوتا ہے. یہ مادی اور جسمانی ارتقاء بہت تیزی سے ہوتی ہے, جبکہ انسان کا بچہ 4-5 مہینے تک تو کروٹ نہیں بدل سکتا. 6-7 مہینے کے بعد کہیں جا کے وہ بیٹھنے کے قابل ہو جاتا ہے. 9-10 مہینے کی عمر میں چارپائی کے ساتھ سہارے کے ساتھ کھڑا ہونا سیکھ لیتا ہے. سال کے بعد کہیں جا کے زمین پہ چل رہا ہوتا ہے, اور بھاگنے دوڑنے کے لیے تو 3-4 سال کی مدت ضروری ہوتی ہے. اگر ہم جسمانی طور پہ دیکھتے ہیں تو انسان کی ارتقاء, انسان کی ترقی بہت آہستہ ہوتی ہے اور باقی مخلوق کی ترقی بہت تیز ہوتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان سب سے زیادہ قیمتی, اور جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے ان کی ارتقاء اتنی ہی زیادہ سست ہوتی ہے. آپ کسی بندے کو لگا لیں کہ مٹی سے کچی اینٹیں بنانی ہیں تو وہ 1 دن میں 1000 اینٹیں بنا دے گا. یہ چونکہ مٹی کم قیمت ہے اس لیے اس کو ارتقاء تک لے جانا بہت آسان ہے. مٹی کے بعد پھر پتھر کی باری آتی ہے, پتھر پر کام کرنا, اس کو بہتر بنانا قدرے مشکل ہوتا ہے. اس سے زیادہ قیمتی پھر لکڑی ہوتی ہے, لکڑی کو بنانا اور اس کو آگے مراحل تک لے جانا اس سے زیادہ مشکل, وقت طلب ہے. پھر لوہا زیادہ قیمتی ہے, پھر چاندی اور سونا زیادہ قیمتی ہے. تو ایک آدمی ممکن ہے کہ 1 دن میں 1 من لوہے سے مختلف چیزیں بنا دے, لیکن جو لوگ سونا بناتے ہیں تو 1 تولہ سونا پر پورا دن لگا لیتے ہیں, لیکن وہ اپنے کام کی تکمیل تک نہیں پہنچ پاتے کیونکہ سونا زیادہ قیمتی ہے. اور اس کے بعد جو زیادہ قیمتی یورینیم ہے اس کو پروسیس کرنا, ان کو اعلیٰ مراحل تک پہنچانا کس قدر مشکل ہے. پھر جو لوگ ہیرا اور ڈائمنڈ تراشتے ہیں, اس کو بناتے ہیں, اس کو پالش کرتے ہیں, تو ایک ہیرا تراشنا اور کاٹنا اور اس کو پالش کرنے پر کئی دن لگ جاتے ہیں. جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کا بنانا اتنا ہی دشوار ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مٹی سے اینٹ بنانے کے لیے بندے کا زیادہ ماہر ہونا ضروری نہیں ہے. ہر بندہ کوشش کر لیتا ہے تو اینٹ بنا سکتا ہے, لیکن لکڑی سے فرنیچر بنانے کے لیے بندے کا ماہر کاریگر ہونا ضروری ہے. لوہے سے مختلف اوزار بنانے کے لیے اور زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. سونے سے زیورات بنانے کے لیے بندے کو بڑا ماہر کاریگر ہونا ضروری ہے. اور جو لوگ ہیرا تراشتے ہیں اس کے لیے تو حد درجے کی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. جتنی زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے اس پر محنت کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ مہارت کی ضرورت ہوتی ہے. انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا, اس کو ہم کہتے ہیں انسان سازی. جس طرح کپڑا سازی کے کارخانے ہوتے ہیں, برتن سازی کے کارخانے ہوتے ہیں, دوا سازی کے کارخانے ہوتے ہیں, اسی طرح انسان سازی, انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا جو بہت مشکل کام ہے, اس کے لیے اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام جیسی مقدس شخصیات کو مأمور فرمایا. وہ اپنے فن کے بڑے ماہر
سب سے زیادہ دانا اور سمجھدار شخصیات حضرات انبیاء کرام کی تھی. انبیاء کرام کی ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ تم نے انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنانا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ انسان اتنا قیمتی ہے کہ یہ جس چیز پر محنت کرتا ہے اس کو قیمتی بنا دیتا ہے. جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ قیمتی بن جاتی ہے. کم قیمت دھاگے کو ہاتھ لگائے قیمتی کپڑا بن جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک ایک سوٹ کی قیمت کتنی ہوتی ہے. کم قیمت لکڑی کو ہاتھ لگائے کام کرنا شروع کر دے تو وہ قیمتی بن جاتی ہے. کم قیمت لوہے پر محنت کرے تو وہ قیمتی بن جاتا ہے. پلاسٹک پر محنت کرے تو پلاسٹک قیمتی بن جاتا ہے. یہ تو بے جان چیزیں ہیں. یہ اگر جاندار چیزوں پر محنت کرے تو جاندار بھی قیمتی بن جاتے. یہ اگر گھوڑے پر محنت کرے اس کو ناچنا سکھا دے تو ایک ایک گھوڑا لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں جا کے بکتا ہے. یہ اگر بندر پر محنت کرے بندر کو ایکٹنگ سکھا دیتا ہے تو پھر بندر قیمتی بن جاتا ہے. یہ ریچھ پر محنت کرے تو ریچھ کو کرتب سکھا دیتا ہے تو ریچھ قیمتی بن جاتا ہے. یہ طوطے پر محنت کرے طوطے کو بولنا سکھا دیتا ہے تو طوطا قیمتی بن جاتا ہے. یہ کتے پر محنت کرے تو کتے کا مقام اور مرتبہ بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس پر انسان نے محنت کی. انسان محنت کرتا ہے ہر چیز کو قیمتی بنا دیتا ہے. کتا اتنا حقیر ہے. حضور نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. کتا کسی برتن کو منہ لگا لے میرے محبوب نے فرمایا اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو 8ویں مرتبہ اچھی طرح ریت کے ساتھ دھلائی کرو. کتے نے منہ لگایا ہے. اتنا حقیر اتنا ناپاک. لیکن جب یہ انسان کتے پر محنت کرے کتے کو شکار سکھائے شکار کے طریقے کا ماہر بنا دے اس کو کلب معلم کہتے ہیں جس کو سکھایا گیا ہوتا ہے. پھر جب مالک اس کتے کو شکار پہ چھوڑتا ہے پھر کتا شکار کو پکڑتا ہے اس کے منہ میں شکار مر جاتا ہے. مرا ہوا شکار مالک کے پاس لاتا ہے. شریعت کہتی ہے کہ اس کا کھانا حلال ہے کیونکہ اب یہ عام کتا نہیں ہے. اس کتے پر انسان نے محنت کی ہے اس کو سکھایا ہے. تو اگر انسان کتے پر محنت کرے اس کا مرتبہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس کے منہ میں پکڑا ہوا مرا ہوا شکار مالک کے پاس پہنچ جاتا ہے. مالک کے لیے کھانا جائز ہو جاتا ہے. تو یہ انسان اگر اپنی ذات پر محنت کرے تو یہ کتنا قیمتی بن جائے گا. پھر اس انسان پر حضرات انبیاء کرام جیسی شخصیات محنت کریں تو ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. انسان فرشتوں سے بھی بلند بالا بن جاتا ہے. فرشتوں سے بھی اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ جاتا ہے اگر اس پر محنت کی جائے. تو انسان سازی مستقل ایک کام ہے مقدس فریضہ ہے جو حضرات انبیاء کرام کی ذمہ لگایا گیا تھا. اب میں اگلی بات کروں کہ اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ایک تو آسمانی کتابیں نازل فرمائی یا قرآن انجیل تورات زبور اور آسمانی صحیفے انسانیت کی ہدایت کے لیے زمین پہ اتارے گئے. اور دوسری جانب اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء کرام کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا. اب ساری کتابیں ہدایت کا ذریعہ حضرات انبیاء کرام ہدایت کا ذریعہ. اب اگلی بات سمجھ لیں کہ جتنی کتابیں زمین پہ اتری ہیں وہ ساری کی ساری علوم کا منبع ہیں علوم کا ذخیرہ. اور ان کتابوں کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی جہاں پہ اصحاب صفہ وہاں بیٹھتے تھے قرآن و حدیث کے علوم حاصل کرتے تھے.
پھر اسی سلسلے کو اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا. آج بھی ہمارے معاشرے میں اصحاب صفہ کی وہ نشانی اور اس کے مظاہر مدارس عربیہ کی صورت میں موجود ہیں. میرا مقصد یہ ہے کہ دینی مدارس انسان سازی کے کارخانے ہیں. انہی مدارس میں لوگ اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، اپنی بچیوں کو بھیجتے ہیں، اور بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، بچیوں کی تربیت کی جاتی ہے. انسانوں کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا جاتا ہے. مدارس عربیہ انسان سازی کے کارخانے ہیں. دوسرا طریقہ جو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں جاری فرمایا وہ حضرات انبیاء کرام کی بعثت. پھر انبیاء کرام نے کچھ خاص کیفیات حضرات صحابہ کرام کو منتقل فرمائی. حضرات صحابہ کرام نے تابعین کو منتقل فرمائی، تابعین نے تبع تابعین کو منتقل فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل، یقین، اللہ کی ذات کے ساتھ محبت، تواضع، انکساری، زہد، یہ وہ صفات تھیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی صفات صحابہ کو منتقل فرمائی، صحابہ نے تابعین کو منتقل فرمائی، اور اسی سلسلے کو پھر اللہ رب العزت نے آگے بڑھایا. آج مشائخ صوفیاء کی خانقاہوں کی صورت میں وہی سلسلہ ہمیں جاری و ساری نظر آتا ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے، آسمانی کتابوں کا سلسلہ اور حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ. آسمانی کتابوں کا فیض آگے چلتے چلتے آج مدارس عربیہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور حضرات انبیاء کرام کی وہ کیفیات وہ بڑھتے بڑھتے اس وقت مشائخ کی خانقاہوں کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ دو سلسلے ہیں انسانیت کی ہدایت کے. اس کے علاوہ آپ کو معاشرے میں کچھ اور سلاسل بھی نظر آتے ہیں جو دین کا کام جس میں ہو رہا ہوتا ہے. دعوت کا کام ہے، جہاد کا کام ہے، اقامت دین کی کوششیں ہیں. یہ سارے دین کے شعبے ہیں اور سب